حدیث میں آپ صحیح مسلم کی 1628 سے لے کے 1637 تک یہ مسلسل 10 احادیث ہیں. جب عبداللہ ابن عباس واضح و نصیحت کر رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد ایک سنی کھڑا ہو جاتا تھا کہ حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا، تو پہلے تو عبداللہ ابن عباس نے اسے اگنور کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا، نماز پڑھنی ہے میں نے بھی. وہ دوبارہ جب کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے. انہوں نے فرمایا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے تینوں عذر اڑا دیے انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سنا کہ مرزا جہلمی نمازوں کو جمع کرنے کی بات کر رہا تھا اور اس کے ضمن میں مسلم شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس نے پیش کی، اور اس کے نزدیک نمازوں کو جمع کرنا درست ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً اپنے اس موقف کا، مذہب کا وہ اظہار کرتا رہتا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں نمازوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز وقت مقرر کے اندر فرض ہے. اور اسی کے ضمن میں نسائی شریف کی حدیث پاک 527 نمبر حدیث ہے، جب حضرت جبریل امین نماز کے اوقات اللہ کے حکم سے سکھانے کے لیے تشریف لائے تو پہلے دن انہوں نے تمام نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور دوسرے دن میں نماز کو آخر وقت میں پڑھایا، اور یہ بتلایا کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ یہ آپ کی نماز کا وقت ہے. تو ان حدیثوں سے سمجھ آ رہا ہے کہ نماز کا اپنا اپنا وقت مقرر ہے. ہر نماز کا 5 نمازیں فرض ہیں، ان کا ایک وقت مقرر ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، اس روایت کو سنن نسائی میں بھی روایت کیا گیا ہے، 3013 نمبر حدیث ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے 1682. ان دونوں حدیثوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں واضح طور پر کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سوائے حج کے کسی موقع پر نماز کو جمع کرتے نہیں دیکھا. تو حج کے موقع پر تو جمع تو ثابت ہے، اس کے علاوہ جمع ثابت نہیں ہے. ان دونوں حدیثوں سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف حج کے موقع پر 2 نمازیں جمع کی ہیں، اس کے علاوہ جمع نہیں کی ہیں. تو جمع کے حوالے سے اگر بات کریں تو جمع ہے 2 قسم کی، ایک ہوتی ہے جمع حقیقی، ایک ہوتی ہے جمع سوری. جمع حقیقی یہ ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھ لینا، یا ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھ لینا، یا مغرب کو عشاء کے وقت میں، یا عشاء کو مغرب کے وقت میں پڑھ لینا. یہ ہوتی ہے جمع حقیقی، یعنی ایک نماز کو اس کے وقت سے پہلے پڑھ لینا یا اس کے وقت سے مؤخر کر لینا. اور دوسری ہوتی ہے جمع سوری. جمع سوری یہ ہوتی ہے کہ ایک نماز کو مؤخر کرنا یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے، اسے آخر وقت میں پڑھ لینا، اور دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھ لینا. مثلا کہ آپ نے ظہر کو مؤخر کیا یہاں تک کہ ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا تھا 3:40 پر، تو آپ نے 3:35 پر ظہر کی نماز پڑھ لی، اور عصر کا نماز شروع ہو رہا تھا 3:40 پر. جیسے ظہر ختم ہوا عصر کا وقت شروع ہوا، تو آپ نے عصر کے وقت شروع ہوتے ہی آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی. تو یہ جمع سوری ہے، حقیقتاً جمع نہیں ہے. ہر نماز اپنے اپنے وقت میں ہے، لیکن صورتاً یہ نماز کیا ہو گئی؟ جمع ہو گئی. تو جمع سوری تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہے، لیکن جمع حقیقی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث جیسے میں نے سامنے آپ کے پیش کی ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار سے جمع حقیقی ثابت نہیں ہے سوائے حج کے موقع کے. باقی موقع پر یعنی جو جمع سوری ہے وہ سرکار سے ثابت ہے. اس کے حوالے سے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 1212 نمبر، اور سنن نسائی کی حدیث ہے 596. ان دونوں حدیثوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کسی موقع پر تھے، کسی جگہ پر تھے، اور آپ کو خبر ملی کہ آپ کی گھر والی بیمار ہے.
تو آپ نے اپنی سواری کو جلدی جلدی چلایا اور مؤذن آپ کو کہتا رہا کہ نماز کا ٹائم ہے، الصلاۃ الصلاۃ، لیکن آپ نے کہا سر یعنی چلتے رہو، یہاں تک کہ جب شفق غروب ہونے لگا تو آپ اترے، نازلہ، آپ اترے اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، ثم منتظر، پھر آپ نے انتظار کیا یہاں تک کہ شفق غروب ہو گیا، عشاء کا وقت شروع ہوا اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر آپ اپنے سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو یہ جمع سوری۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر ہوتے یا مجبوری ہوتی تو آپ اس طرح نماز کو جمع فرما لیا کرتے تھے۔ تو یعنی جمع سوری تو ثابت ہے لیکن جمع حقیقی ثابت نہیں۔ اب آتے ہیں اس حدیث پاک کی طرف جو عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے مرزا جیلمی بیان کر رہا ہے، اس حدیث پر گفتگو کرتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس کی اسی حدیث کو بخاری شریف کے اندر نقل کیا گیا ہے، 543 نمبر حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمع تو فرمایا نمازوں کو، اور اسی کے تحت ابو ایوب سختیانی نے حضرت جابر بن زید سے پوچھا کہ کیوں جمع کیا، تو انہوں نے بتایا کہ شاید برسات کا موسم ہوگا، یعنی برسات کا موسم ہوگا اس وجہ سے جمع کیا۔ اور اسی طرح اسی کے ساتھ 385 نمبر حدیث مسلم شریف کی کہا جائے تو قال مالک ارا ذالک کانا فی مطر، یعنی بارش کا موسم تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ جمع حقیقی نہ تھی بلکہ یہ جمع سوری تھی، جس طرح کہ نسائی شریف کی حدیث 590 نمبر ہے، اور اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازیں اکٹھی پڑھی تھی، ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو۔ تو ظہر کو آپ نے مؤخر کیا تھا اور عصر کو آپ نے جلدی پڑھا تھا، اور مغرب کو آپ نے مؤخر کیا تھا یعنی اس کے آخر وقت میں پڑھا تھا، اور عشاء کو آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ تو اسی طرح آپ کے شاگرد نے، یعنی مسلم شریف کی حدیث میں ابو شعثا جو آپ کے شاگرد ہیں وہ بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ میرا خیال یہی ہے کہ آپ نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو جلدی پڑھا، مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو آپ نے جلدی پڑھا، تو اس طرح آپ نے اکٹھا کیا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے 1174، تو اس میں بھی یہی روایت ہے، وہ بھی آپ کا شاگرد ابو شعثا بیان کریں جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، کہ وہ جمع کرنا جمع سوری تھا، یعنی ظہر کو مؤخر کرنا، عصر کو جلدی اور مغرب کو مؤخر کرنا اور عشاء کو جلدی پڑھنا۔ وَأَنَا أَظُنُّهُ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا گمان یہی ہے کہ اسی طرح انہوں نے جمع کہتے ہیں، یعنی جمع سوری ثابت ہوتی ہے، جمع حقیقی نہیں۔ پھر آخر میں حضرت زینب بنت جحش کے حوالے سے حدیث پاک میں سنن نسائی 128 نمبر حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، اور دلیل کے طور پر بتاتا ہوں کہ اتنی مجبوری کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں نماز کو جمع کرنے کا حکم نہیں دیا، اجازت نہیں دی، بلکہ جمع سوری کی تجویز پیش کی ہے کہ وہ حضرت زینب بنت جحش آ کے عرض کرنے لگی سرکار مجھے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، خون چلتا رہتا ہے، بیماری کا خون، اور کسی طرح رکتا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے تجویزیں پیش کی کہ کپڑا باندھ لو، کپڑا باندھ لو، لنگوٹ باندھ لو۔ اس نے کہا زینب بنت جحش کے لنگوٹ کے باوجود بھی خون زیادہ ہے، کپڑا رکھ لو لنگوٹ میں، اس میں کے باوجود بھی خون زیادہ ہے۔ تو یعنی بہت ہی انتہائی مجبوری کے باوجود بھی حضرت محبوب نے انہیں نماز کے اکٹھے کرنے کی، جمع کرنے کی اجازت نہ دی کہ تم نماز کو جمع کر لو اور پونے گھنٹے کے اندر نمازیں مکمل کر لو، نہیں، سرکار دو عالم نے انہیں جو تجویز پیش کی وہ بھی یہی کہ آپ ایک نماز کو مؤخر کرو یہاں تک کہ اس کا وہ آخر وقت آ جائے، اسے آخر وقت میں پڑھ لو، اور دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھ لو۔ سرکار نے انہیں بھی یہی تجویز پیش کی ہے۔